آخر ایسا کیا تھا جو ٹی وی چینل دکھا رہے تھے؟ کس چیز سے خوف تھا؟ کس چیز سے ڈر تھا؟ کیا ڈر یہ تھا کہ جو آپ کی آپریشنل پلاننگ تھی اس میں جو خامیاں تھیں وہ قوم کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ڈر یہ تھا کہ صرف 1500 1800 جو پروٹیسٹرز تھے ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سک رہے، آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں، میڈیا وہ دکھا رہا تھا، اس سے خوف تھا کہ تمام نجی ٹی وی چینل بند کر دیے؟ خوف کس چیز کا تھا کہ جو 1500 2000 پروٹیسٹرز فیض آباد پہ بیٹھے ہیں ان کو آپ پچھلے 12 دن سے ہٹا نہیں سکے، اور ان سے آپ معاہدے جہاں سے پنجاب سے لے کے یہاں تک آپ نے بھیجا انہیں لاہور سے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کرنے تھے، اور وہ میڈیا کی موجودگی میں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں، آپ نے راستے دینے تھے۔ کیا اس وجہ سے پابندی لگائی گئی؟ میڈیا تو صرف آئینہ دکھاتا ہے، اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں، اپنی شکل بدلیں، اپنی شکل کے خد و خال بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے آزاد میڈیا کے خلاف جتنے اقدامات کیے ہیں اتنے کسی ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوئے، اور میں اس کا حوالہ آپ کو باقاعدہ دیتا ہوں۔ ضمیر نیازی صاحب کی کتاب ہے پریس ان چینز، اس پہ اگر آپ ایوب خان والا چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نمبر آف پریس ایڈوائزز اور قدغنے اور بلیک آؤٹ جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے تھا وہ منشن ہے تعداد۔ ضیاء الحق کے دور میں فزیکلی لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، سزائیں دی گئی، ناصر زیدی صاحب اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو پریس ایڈوائزز اور بلیک آؤٹس تھے، جو پریس ایڈوائزریز آتی تھیں، کوئی یونیفارمڈ آفیسرز آ کے بیٹھتے تھے، اتنے بلیک آؤٹ نہیں ہوئے، اتنی ایڈوائزریز نہیں ایشو ہوئیں جتنی کہ پچھلے 2 سال میں ہوئی ہیں۔ اور اس کا اقرار کون کرتا ہے؟ اقرار ایک ایسا شخص کرتا ہے جو کہ پہلے تو ایک صحافی تھا، لیکن اس نے بطور صحافی ایسے سنہری کلمات کہے تھے جو تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں، کہ جو لوگ صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے سرکاری عہدے لیتے ہیں وہ بہروپیے ہوتے ہیں، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح یہ الفاظ سچ بھی ثابت ہوئے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیں، لیکن ہم صحافیوں کو یہ امید تھی کہ اگر ایک شخص جو کہ کہتا تھا کہ جناب جو لوگ صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے سرکاری عہدے لیتے ہیں بہروپیے ہوتے ہیں، اگر اس جگہ پہ پہنچ ہی گیا تو کم از کم صحافیوں کے لیے کچھ اقدامات کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا، اب وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کیمرے بھی کافی لگے ہوئے ہیں، جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جناب وہ ایک ماں کی دعا ہوتی ہے، اللہ کرے پتر تو پولیس والا بنے۔ تو آگے جب بیٹا پولیس والا بنتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، اس کی پہلی خواہش کیا ہے کہ اماں سب سے پہلے نا میں تجھ پہ ایف آئی آر کاٹوں گا۔ تو اس شخص نے بھی یہی کام کیا، بجائے اس کے میڈیا کی ویلفیئر، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ میڈیا کی ویلفیئر کے لیے، ٹی وی چینلز کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کی بہتری کے لیے بہت کام کر سکتے تھے، قوانین بنا سکتے تھے، نہیں، اس نے کہا جی میں تو کروں گا جی حضوری۔ اور جب ہم نے دیکھا 25 نومبر کو حکم نامہ آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنی تمہیں سیلری دی گئی ہے جو کہ MP1 اسکیل کے بھی خلاف ہے، اب نمک حلالی کرو، تو اس نے باقاعدہ نمک حلالی کی اور تمام ٹی وی چینل بند کر دی۔ اور یہ وہی شخص ہے، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، حق ہمارا، آزادی، حق ہمارا، آزادی، نہ بھیک میں لیں گے، آزادی، نہ بھیک میں لیں گے، آزادی، ہم چین کے لیں گے، آزادی، ہم چین کے لیں گے، آزادی۔ اور میں صرف زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا، خورشید شاہ صاحب کا انتظار تھا، پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب؟ آ رہے ہیں، افضل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ خورشید شاہ صاحب پہنچیں گے۔ تو زیادہ ٹائم تو نہ لوں یا تقریر نہیں آپ بات کریں، بات کریں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں زیادہ نہ بولیں۔ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں 2 سال میں 380 پریس ایڈوائزریز اور سینسرشپس، احکامات، فائنز، پروگرام آفیئر کرنا اس پیمرا نے کیے ہیں، جس کا چیئرمین ایک سیلف پروکلیمڈ جو کہ اس نے خود کہا تھا وہ والے اقدامات۔ ہم یہاں پہ کھڑے کیوں ہیں؟ صرف سیکشن 5 نہیں ہے، اگر آپ لوگ جا کے پیمرا قوانین دیکھیں، پیمرا ایکٹ 2002 جو ایک ڈکٹیٹر نے بنایا اس لیے تھا کہ میڈیا پہ قدغن لگائی جائے، میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، اس میں نہ صرف سیکشن 5 ہے بلکہ سیکشن 27، سیکشن 28 اور سیکشن 30 یہ اختیارات دیتا ہے
جو بھی وہاں پہ کوئی سرکاری بہروپیہ بیٹھا ہوگا کہ کسی بھی وقت میڈیا چینلز کو آف ایئر کر سکتا ہے. یہ جدوجہد صرف سیکشن 5 تک نہیں، ان تمام کالے قوانین کے خلاف ہے جو آزادی صحافت کے خلاف ہے، جو ڈکٹیٹرز نے اس لیے بنائے کہ میڈیا کا گلا گھونٹا جا سکے. ہمیں یہ سارے کالے قوانین کے خلاف اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک کہ یہ کالے قوانین قانون کی کتابوں سے نکال نہ دیے جائیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہے جس کی 2016 جون میں اسٹریٹجی بنائی گئی کہ میڈیا کو کیسز فائل کر کے اس میں پھنسا دیا جائے. ابھی بھی کچھ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اور لابی کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ عدالتوں کے ذریعے میڈیا پہ قدغن لگائی جائے، اور اس میں مختلف حکومتی ادارے اس کام میں ملوث ہیں جو ہدایات پہ کام کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.